السلام علیکم۔ ایک خاص ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ اپنی نوعیت کی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ اردو زبان کے مختلف نام۔ یہ اردو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ اردو زبان کے کون کون سے نام رہے۔ تو یہاں دیکھیں، شرف الدین اصلاحی لکھتے ہیں، اردو نام کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ کوئی 200 سال سے ہماری زبان اس نام سے موسوم ہے، یعنی 200 سال سے ہی ہم اردو زبان کو جانتے ہیں۔ اس سے پہلے اردو نام سے کوئی زبان نہیں تھی۔ اس کے پہلے اس کا نام کیا تھا؟ تو پہلا نام ہے ہندوی۔ سب سے پہلے ہندوستان کی نسبت سے اسے ہندوی کہا گیا۔ حافظ محمود شیرانی سے لے کر ڈاکٹر سنی کمار چٹرجی تک لسانی محققین اس بات پر متفق ہیں۔ قدیم لغات اور ادبی تصنیفات میں بھی اس کا نام ہندی یا ہندوی ہے۔ اس لیے 812 ہجری میں قاضی خاں بدر سے لے کر 1742 میں سراج الدین خاں آرزو تک سبھی قدیم لغات نویسوں نے ہندوستان کی زبان کو ہندی یا ہندوی لکھا ہے۔ بعض صوفیاء کرام کی تحریریں یا اقوال میں بھی اسے ہندی یا ہندوی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے ریختہ۔ ہندوی کے بعد اردو کا دوسرا مقبول نام ریختہ ہے۔ لغت میں ریختہ کے متعدد معنی ہیں، مثلا بننا، ایجاد و اختراع کرنا، نئے سانچے میں ڈھالنا اور موضوع کرنا، پریشان و گری پڑی چیز وغیرہ۔ آب حیات میں مولانا محمد حسین آزاد لکھتے ہیں، مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کیا ہے، جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی، چونا، سفیدی وغیرہ پختہ کرتے ہیں، یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہے گری پڑی پریشان چیز۔ لیکن شروعات میں ریختہ کا استعمال بالکل الگ معنی میں ہوا، یعنی مقامی راگوں اور فارسی کو ملا کر ہندوستانی موسیقی میں جو اختراع وجود میں آئی اس کو ریختہ کہا گیا۔ اسی لیے مختلف زبانوں اور بولیوں کے امتزاج کی بنا پر استعارتاً اردو بھی ریختہ کہلائی۔ پھر اس کا نام دکنی پڑا۔ دکن کا رول اردو زبان و ادب میں انتہائی اہم ہے۔ اردو کو دکنی بھی کہا جاتا رہا ہے۔ دکن کی زبان کو دکنی کہا جاتا رہا ہے۔ مولانا شیرانی لکھتے ہیں، اہالیے دکن دکنی کہتے رہے۔ اس کی متعدد مثالیں باہم پہنچائی جا سکتی ہیں۔ شاہ ملک بیجاپوری رسالہ احکام الصلاۃ میں لکھتے ہیں، یوں مسلیاں کو دکنی کیا اس سبب، فہم کر کے دل میں کریں یاد سب۔ اور پھر اس کا نام گوجری بھی پڑا۔ شیرانی لکھتے ہیں، ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ اہالیے دکن نے اردو کا نام دکنی رکھا، اہالیے گجرات نے اس کا نام گجراتی یا گوجری رکھا۔ شیخ محمد نے خوب ترنگ لکھی ہے، اس مثنوی کی زبان زیادہ تر اردو کے ذیل میں داخل ہے، لیکن وہ اسے گجراتی بولی کہتے ہیں۔ جیوں دل عرب عجم کی بات، سن بولی گجرات۔ اور اب بات ہو رہی ہے اردو کی۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ شرف الدین اصلاحی لکھتے ہیں، اردو شعراء میں سب سے پہلے مصحفی کے ہاں یہ لفظ بطور اسم علم آیا ہے۔ خدا رکھے زباں ہم نے سنی ہے میر و میرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم اے مصحفی اردو ہماری ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں، ہندوستانی لشکر جو اردو کہلاتے تھے اور جن میں ہر علاقے کے لوگ موجود تھے، سب ایک دوسرے سے اسی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ مختلف زبانوں کے الفاظ، مزاج اور لہجوں کو سلیقے کے ساتھ جذب و ہم آہنگ کر کے ایک وحدت بنا دینے کی صلاحیت کی وجہ سے بعد میں یہ زبان خود اردو کہلائی جانے لگتی ہے۔ یہ جو کچھ میں نے پیش کیا، یہ رام بابو سکسینہ کی لکھی ہوئی کتاب اردو ادب کی تاریخ سے ماخوذ ہے۔ اردو چینل ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اردو کے حوالے سے بھی کچھ آپ کو بتاتے رہیں، اور اسی بہانے مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔